بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 27 27واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، حروف قلقلہ، ساکن حروف اور اسی طرح غنہ، تمام اصول و ضوابط انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد نورانی قاعدے کے چند الفاظ ہی پڑھنا نہیں ہوتے، بلکہ ان سے نکلنے والے اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر قاف مق، را زبر را مقرا، با زبر با مقربا، تا دو زیر تن مقربتن۔ یہاں پر اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے زبر زیر پیش، اس کے بارے میں 3 اصول آپ ذہن میں رکھ لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زبر زیر پیش قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ زبر زیر پیش کے 3 اصول ذہن میں رکھ لیتے ہیں، قرآن کا کافی سارا حصہ آپ صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے 3 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1، زبر زیر پیش والے کسی بھی لفظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، را زبر را، با زبر با، نہیں، میم زبر ما، را زبر را، با زبر با، ایک اصول۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ میم زبر ما، را زبر را، با زبر با، ایسے جھٹکا نہیں دینا۔ اصول نمبر 3، زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول زبر کے اندر نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے زیر کے اندر اور پیش کے اندر۔ مثال کے طور پر اب یہ لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے لام زیر لی، یا اسی واو کے نیچے واو زیر وی، یا اسی کے اوپر اگر ہم پیش لگا لیں لام پیش لو۔ اب اگر کوئی اس کو پڑھے لام زیر لے، لام پیش لو، تو یہ غلطی ہوگی، یہ درست نہیں ہوگا، اسے مجہول کہتے ہیں۔ مجہول نہیں پڑھنا، بالکل پتہ چلے لفظ کا، لام زیر لی، لام پیش لو، یہ ہے لفظ۔ اگر لام زیر لے یا لام پیش لو پڑھتا ہے تو یہ غلطی ہوگی۔ یہ 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے بارے میں، ان کا سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، کیونکہ انہی پر تمام الفاظ کی بنیاد ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، ہم میم کو ہم ملائیں گے قاف کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قاف کے اوپر ساکن، یہ حروف، یہ قاف ساکن حروف ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور ساکن حروف وہ ہوتا ہے جو بالکل ساکن و خود حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو پچھلا لفظ جو ہے وہ حرکت نہ دے، تو اس وجہ سے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ میم کو ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم، یہ قاف کے اوپر جو ساکن سکون ہے، اس کا کلر چینج ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب الجدن بنتا ہے۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، اور آواز کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح کسی حال کے اندر ہم کھلے حال کے اندر ہوں اور آواز ہماری گونجتی ہے، اسی طرح آواز کو روکنا نہیں بلکہ کچھ اس کے اندر حرکت پیدا کر کے ہم نے پڑھنی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے مقو، مق، ایسے روکنا نہیں ہے، مقو، را زبر را، مقربا، تا دو زیر تن، غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ تنوین پر تقریباً جہاں بھی تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، غنہ ہوتا ہے۔ مقربتن، وقف کرنا چاہیں تو آخر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا ہے، اس کے اندر 2 جو تبدیلی ہم نے کرنی ہے۔ تبدیلی نمبر 1 یہ کہ وقف کی حالت میں ایسی تا کو ہم ہاتھ سے بدلیں گے۔ تبدیلی نمبر 2 کہ اس کو، اس ہا کو پھر ہم ساکن کر دیں گے،
جیسے ہی ہم ساکن کریں گے اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی 2 زیر یا 2 زبر یا 2 پیش یا اسی طرح زبر زیر پیش جو بھی حرکت اس کے اوپر نیچے ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو وقف میں ہم پڑھیں گے مقربہ، مقربہ۔ دوسرا لفظ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، سیم وہی الفاظ کی جو ہے تشریح ہے۔ میم زبر تامت، صرف اس پر کلکلہ نہیں ہوگا، وہ حروف کلکلہ میں سے تھا۔ را زبر را، متربہ، با زبر با، متربہ، تا 2 زیر 3، متربۃ۔ وقف کریں گے متربہ، تا زبر ضا تض، لام زیر یلی، تضلی، لام 2 زیر لن، غنہ ہوگا، تضلیل۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، یہ لام کو ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں اور اس لام کو ہم کھینچ رہے ہیں، تضلی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا مدہ ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ بھی قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ الف مدہ جہاں آئے گا انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، یہاں پر یہ یا مدہ ہے اور آگے آ رہا ہے واو مدہ۔ ایسی یہ بھی یا مدہ ہی ہے کہ ایسی یا ساکن، یہاں پر بھی یا ساکن ہے جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تضلی، تضلیل، غنہ کریں گے، وقف کریں گے تو لام کو ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے اس کی 2 زیر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، لفظ ہو جائے گا تضلیل۔ تا زبر قاف تق، واو زیر یوی، تقوی، میم 2 زیر من، تقویم۔ یہاں پر بھی یہ یا مدہ ہے، واو کے نیچے زیر ہے، ایسے یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تقویم، غنہ کریں گے، آخر میں وقف کریں گے، میم کو ساکن کریں گے، 2 زیر ختم ہو جائے گی، تقویم، جیسے سورہ 3 کے اندر ہے فی احسن تقویم، وہاں پر تقویم ہے لیکن وقف کی حالت میں تقویم، آخری حرف ساکن ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اصول و ضوابط آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔